سفر آگے شروع ہوا۔ یہاں کفار کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ محمد کیسے وہ زندہ اور سلامت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ مشرکین کے جو سردار تھے انہوں نے یہ اعلان کر لیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ قتل کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس زمانے کی جو سب سے قیمتی چیز تھی عربوں کے ہاں وہ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اونٹ عربوں کے ہاں سب سے قیمتی چیز شمار کی جاتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اونٹ رکھا، اور اونٹ بھی 1 2 نہیں بلکہ 100 اونٹ رکھے تاکہ لوگ وہ اس انعام کو سن کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جائے۔ اب ہر کوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ سراقہ ابن مالک بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سراقہ ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، اس شخص نے مجھے یہ کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ساحل کے رستے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مکہ کا جو ساحلی رستہ ہے اس رستے سے قافلے وہ کم آیا کرتے تھے، مکہ کے ساحلی رستے سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً آ گیا کہ یہ محمد اور اس کے رفقا ہیں، لیکن اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ محمد ہے تو مجلس کے اندر اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے پہلے ایسے نہ ہو کہ وہ چلے جائے اور وہ محمد کو والعیاذ باللہ قتل کر لے، اور جو قریش نے اور کفار نے انعام رکھا ہوا ہے 100 اونٹ کا وہ کہیں وہ نہ لے جائے۔ اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ جیسے تھوڑی دیر گزری، کہتے ہیں میں اٹھا، اور میں اٹھنے کے بعد گھر گیا، اپنی باندی سے کہا کہ فلاں جو درخت ہے اس درخت کے نیچے میرے گھوڑے کو لے جائے۔ میں گھر گیا، گھر سے نیزہ لیا اور مکان کے پچھلے رستے سے چھپ کے جا کر اس گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ جتنا وہ گھوڑا بھاگ سکتا تھا میں نے اس گھوڑے کو بھگایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے کو یہ ذکر کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے اور کبھی بائیں ہو جاتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نظر سراقہ ابن مالک پر پڑی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو پکڑے گئے، یا رسول اللہ یہ جو سوار ہے یہ سوار ہم تک پہنچ گیا ہے، اور غمگین ہو گئے اس بات پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں میں جیسے ہی پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش نے ایسے 100 اونٹ رکھے تھے اور میں اس وجہ سے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ روایات میں 2 لفظ ذکر ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا فرمائی اللہم اسرعہ، اے اللہ تو اس سوار کو پچھاڑ، اے اللہ تو ہی اس کے لیے کافی بن جا، اور دوسرے لفظ یہ ہے اللہم اکفنا بما شئت، اے اللہ تو ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بد دعا فرمائی، روایات میں آتا ہے گھوڑا گھٹنوں تک پتھریلی زمین تھی اس زمین کے اندر دھنس گیا۔ جیسے ہی گھوڑا زمین کے اندر دھنسا تو سراقہ ابن مالک انصاری فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنے
جس ارادے سے آیا تھا میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، نہ ہی میں تمہارا تذکرہ کسی سے کروں گا اور نہ ہی میں تمہیں تکلیف دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سراقہ ابن مالک انصاری کا گھوڑا وہ زمین سے نکلا، اور سراقہ ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کھانا تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کا تذکرہ کسی سے نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ وعدہ کریں کہ ہمارا تذکرہ کسی سے نہیں کریں گے۔